أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کہ وہ عہد کریں اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جن میں بہت سے اعمال حسنہ اور اخلاق عالیہ کو ایک ہی جگہ جمع فرما دیا ہے. لباب المنقول میں ہے، بحوالہ مصنف عبد الرزاق اور قتادہ سے نقل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف، اور اپنے اپنے قبلے پر جمنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے. لہٰذا آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم یہ آیت نازل ہوئی. حضرت قتادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نیکی کی تفصیلات کے بارے میں سوال کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. آپ نے اس شخص کو بلایا اور آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی. مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا، تو اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو شاخ گزرا. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی حکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصود بالذات نہیں ہے، بندوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اس کے حکموں کو مانیں، جدھر رخ کرنے کا حکم ہو ادھر رخ کر لیں. بس یہ نیکی ہے اور تقویٰ ہے اور ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو جائے. مشرق یا مغرب کو رخ ہو عند اللہ یہ کوئی چیز نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرو اور دوسرے احکام پر عمل نہ کرو. اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نیکی اور تقویٰ یہ ہے کہ تمام فرائض کو حکم کے مطابق صحیح طریقے پر پورا ادا کرو. اس آیت میں بہت سے نیک کام مذکور ہیں. سب سے پہلے تو ایمان کا ذکر فرمایا اور اصول عقائد بتائے. ایمان وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے. یہود و نصارہ ایمان تو لاتے نہیں تھے اور اپنے اپنے قبلے کی طرف رخ کرنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلی نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر اور اس کے سب نبیوں پر. جو شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا
اللہ کی کسی کتاب پر لایا اس کے کسی رسول کی تکذیب نہ کرے گا اور رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرے گا، وہ مومن ہوگا۔ پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق جو اعمال کرے گا اور جو اموال خرچ کرے گا اور جو اقوال اس سے صادر ہوں گے وہ سب نیکی اور تقوی میں شمار ہوں گے۔ اصول عقائد بتانے کے بعد مال خرچ کرنے کی عمومی مدیں ذکر فرمائیں اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شمار فرمایا۔ اور جو ایسے غلام ہیں جن سے ان کے آقاؤں نے کتابت کا معاملہ کر لیا، یعنی ان سے کہہ دیا کہ اتنا مال لا کر دے دو تو آزاد ہو، ان کی گردنوں کے آزاد کرانے میں مال خرچ کرنے کو نیکی میں نیک کاموں میں ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنجوس بن رہا ہو، تجھے تنگدستی کا ڈر ہو اور مالداری کی امید لگائے بیٹھا ہو، اور صدقہ کرنے میں تو اتنی دیر نہ لگا کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا، اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا، اب تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تندرستی کے وقت جب کہ مرض الموت میں مبتلا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس وقت خرچ کرتا ہے تو نفس یوں کہتا ہے کہ خرچ نہ کر، پھر بھی نفس کے تقاضے کو دبا کر خرچ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے خرچ کرو گے تو تنگدستی آ جائے گی اور مالدار بننے میں دیر لگے گی، پہلے خوب مالدار ہو جاؤ پھر خرچ کرنا۔ لیکن خرچ کرنے والا نفس کی کوئی بات نہیں مانتا، اللہ کی رضا کے لیے وجوہ خیر میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت صدقہ کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا فلاں کو اتنا دینا، اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندرستی میں خرچ کرنے کی تھی۔ اب دوسروں کو کیا دے رہے ہو، اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔ مال خرچ کرنے کے مصارف خیر بتاتے ہوئے پہلے ذویل قربا کا ذکر فرمایا۔ عربی میں ذویل قربا رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے میں صرف صدقے کا ثواب ہے، اور جس سے رحم کا رشتہ ہو اس کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ہے، کیونکہ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا، اور اپنی اولاد کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے، اور بیوی پر اور اولاد پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبعی تقاضے کے باعث سبھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نہ صرف والدین اور اولاد بلکہ دور اور نزدیک کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری نہ ہو، جن پر خرچ کرے ان پر احسان نہ جتائے، تان و تشنیع نہ کریں۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اس دینار کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور وہ دینار جسے تو اپنے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے، یعنی سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی ثواب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، بلکہ خرچ کرنے میں ان لوگوں کا سب سے پہلے دھیان رکھنے کا حکم فرمایا جو اپنے عیال میں ہوں۔ ذویل قربا کے بعد یتامہ پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو۔ عموماً ایسے بچے حاجت مند ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اخراجات کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی ان کی دلداری کی جائے۔ سنن ترمذی میں ہے
کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو ہر بال جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض نیکیاں ملیں گی۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں انگوٹھے کے پاس والی اور بیچ والی ساتھ ملا کر دکھائیں۔ آج کل لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ یتیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کرتے، انہی کا مال کھا جاتے ہیں۔ باپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے اس کو دبا لیتے ہیں، اپنے نام یا اپنی اولاد کے نام کروا لیتے ہیں۔ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ پھر مساکین پر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، دکھ تکلیف میں بھوکے پیاسے وقت گزار لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، لیکن آبرو مند آدمی سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو سوال کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، جسے ایک لقمہ اور دو لقمے یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتی ہیں، یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ لیکن واقعی مسکین وہ ہے جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کرے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور وہ سوال کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ سورہ بلد میں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ سو کیوں وہ گھاٹی میں سے ہو کر نہ گزرا ہو، اے مخاطب تجھے معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا یا گردن کے کسی رشتہ دار اور یتیم یا کسی خاک نشین کو کھانا کھلانا اور اس میں غلاموں کی آزادی میں مدد دینے اور یتیم اور مسکین کو کھانا کھلا کر گھاٹی کے پار کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں نفس پر شاق ہیں۔ پھر ابن سبیل پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں ابن سبیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے یا مال چوری ہو جاتا ہے یا جیب تراش کر رقم نکالی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال معلوم ہو جائے تو ان پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ حاجت کا اظہار کرے تبھی دیا جائے، کسی طرح بھی ان کی حاجت معلوم ہو جائے تو ان کی مدد کر دی جائے۔ مسافر کے گھر پر جس قدر بھی مال ہو اور اپنے اموال و املاک جائیداد کی وجہ سے غنی ہو، لیکن سفر میں حاجت مند ہو گیا تو اس پر خرچ کر کے ثواب لیا جائے۔ پھر سوال کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان لوگوں میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان کو تو دینا ہی چاہیے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہوگا، لیکن اس کے ظاہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے، ان کو بھی دینا درست ہے۔ مجبوری میں بھوک دفع کرنے اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے کوئی مانگ لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ جن کو سوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کر بے آبرو ہوتے ہی ہیں، قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جو دوزخ میں اسے ملیں گے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا میں سائل تھا
وہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اس کا ظہور ہوا۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی کو اور ٹھیک ٹھاک بدن والے قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگستی نے اسے مٹی میں ملا رکھا ہو، یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو، یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو جو ذلیل کرنے والا ہو۔ جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا۔ اب جی چاہے تو کمی کرے اور چاہے تو زیادتی کر لیں۔ ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری بتا دی گئی۔ مانگنے والا مانگنے سے پرہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کر خرچ کرے۔ سائل کو جھڑکے بھی نہیں، کیا معلوم کہ مستحقی ہو، اور غور و فکر بھی کرے، حاجت مندوں کو تلاش بھی کرے۔ جو شخص مسجد میں سوال کرتا ہو اسے نہ دے۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں سب سے آخر میں وفر رقاب فرمایا۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وفر رقاب سے مکاتبوں کے آزاد کرنے میں مدد دینا مراد ہے۔ جو غلام کسی ملکیت میں ہو اور اس کا آقا کہہ دے کہ اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو، اس کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ ان کو مال دے کر آزاد کرا دینا بھی وجوہ خیر میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مفسر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیدیوں کی جانوں کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لینا یا غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عموم میں شامل ہے۔ جب کبھی مسلمان اللہ کے لیے جنگ کرتے تھے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قتال ہوتا تھا، اس وقت غلام اور باندیوں کے مالک ہوتے تھے۔ اب نہ اللہ کے لیے جہاد ہے، نہ غلام ہیں، نہ باندیاں ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے۔ پھر جب کبھی مسلمان اللہ کے لیے جنگ کریں گے اور اصول شریعت پر لڑیں گے تو پھر غلام باندیاں قبضے میں آئیں گی۔ مال خرچ کرنے کے مواقع ذکر فرما کر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی تقوی کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ اوپر مال کے مصارف خیر بیان فرما کر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے مصارف زکوٰۃ بیان کیے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی پر متوجہ فرمایا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وجوہ خیر بیان کی ہیں، ان سے نفیلی صدقات مراد ہوں، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمانے میں اس کی فرضیت بتانا مقصود ہو۔ نیکی اور تقوی کے کام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے جب کہ وہ عہد کریں۔ ایفاء عہد کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار خصلتیں ہوں گی خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو یہ یوں مانا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ اسے نہ چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی کا جھنڈا ہے، اور اس جھنڈے کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پیچھے
اس کا دھڑ پر کھڑا ہوا ہوگا اور جتنا بڑا اس کا عذر ہوگا اسی قدر وہ جھنڈا اونچا ہوگا. پھر فرمایا خبردار، اس سے بڑھ کر اور بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے جو عوام کا امیر ہو اور عوام کو جو دھوکہ دے. صحیح مسلم. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا رائی بنا دے، یعنی صاحب اقتدار بنا کر عوام کی نگرانی اور خیر خواہی اس کے سپرد کر دے، پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا. صحیح بخاری. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا والی ہو اور ان کی نگرانی اور نگہداشت اس کے ذمے ہو، پھر اس حال میں مر جائے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا. صحیح بخاری. جو لوگ بڑے بڑے وعدے کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، پھر وہ عوام کے ساتھ عذر کرتے ہیں اور سارے عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں یہ کیسی سخت وعیدیں ہیں، غور کر لیں. اگر کافروں سے کوئی معاہدہ ہو تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے. جب کسی قوم سے معاہدہ ہو اور ان کی طرف سے خیانت کا ڈر ہو اور اس کے ختم کرنے میں مصلحت ہو تو پہلے یہ بتا دیں کہ ہمارا عہد باقی نہیں رہا، اس کے بعد کوئی نئی کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدے کی شرطوں کے خلاف ہو. سورہ انفال میں فرمایا اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے امان و حفاظت جان کا وعدہ تھا تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگ سکے گا. صحیح بخاری. پھر صبر والوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اس میں سختی اور تکلیف کے زمانے میں صبر کرنے کو نیکی اور تقوی والا کام بتایا ہے، اور جنگ کے وقت جب کافروں سے مقابلہ ہو اس وقت جم کر ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کو نیکی اور تقوی کے کاموں میں شمار فرمایا ہے. سورہ انفال میں ہے اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو اور امید ہے کامیاب ہو جاؤ. سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسا پلایا گیا ہو. آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون کہ یہ حضرات جن کی صفات اوپر مذکور ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ ایمان قلبی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اور یہ لوگ تقوی والے بھی ہیں کیونکہ حرام سے بچتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.